پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ غلام باغ ایک علاقے کا نام تھا جس میں افضل نسلوں کے کچھ لوگ رہتے تھے۔ غلام باغ ایک تاریخی عمارت کا نام تھا۔ اس عمارت کے بارے میں تحقیقات کرنے کے لیے ہافمین آیا تھا۔ غلام باغ ایک کیفے کا نام تھا جس میں اس افسانے کے چاروں اہم کردار بیٹھتے تھے۔ اب ہم اس ناول اور اس کے لکھنے والے کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اطہر بیگ کی ہم بات کر رہے تھے۔ مرزا اطہر بیگ شرک پور میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی اسی علاقے سے حاصل کی۔ 7 مارچ 1950 کو ان کی پیدائش ہوئی اور ابتدائی تعلیم اور اس کے بعد ان کی رہائش جو ہے وہ لاہور میں رہی، پاکستان کا۔ پیشہ ان کا تھا کہ ناول نگار، مختصر کہانی لکھتے تھے، فلسفی تھے اور مادی علمی آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ ان کی جو مادی علمی تھی 11 ان کا دور حیات ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ ایف ایس سی بھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے کی، 2010 تک اسی گورنمنٹ کالج میں یہ فلسفے کے معلم رہے، بلکہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی ان کا تعلق اس ادارے سے قائم رہا۔ ہمہ جہت ادیب ہیں، یعنی ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، منظر نویس ہیں۔ ٹیلی ویژن پر لکھے گئے ان کے ڈرامے بہت زیادہ مشہور ہوئے، جیسے دلدل، نشیب، پتال۔ سب سے پہلا ناول جو ان کا جس نے بین الاقوامی شہرت سمیٹی غلام باغ ہے، جو 2006 میں شائع ہوا۔ دوسرا ناول صفر سے 1 تک 2009 میں پہلے ناول کے 3 سال بعد شائع ہوا۔ تیسرا ناول حسن کی صورتحال خالی جگہ پر کرو 2014 میں آیا۔ افسانوی مجموعہ بے افسانہ کے نام سے 2014 میں شائع ہوا۔ یعنی ان کے 3 ناول ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور ہے غلام باغ۔ غلام باغ کی شہرت کی وجہ کیا ہے کہ اس میں اس کی تخلیقیت، اس میں جو تجربے انہوں نے کیے ہیں اور اس میں مکالمہ نگاری اور زبان کے لحاظ سے نہ صرف اداس نسلیں کے بعد یہ اردو کا بہترین ناول ہے، اداس نسلیں اور آگ کا دریا، بلکہ یہ اردو ادب اور اس صدی کا بہترین ناول ہے۔ اس ناول کے کل صفحات ہیں 878، یعنی کافی ضخیم ناول ہے۔ ابواب پہ آپ غور کریں تو 30 ابواب ہیں۔ پاکستان میں اس کی اشاعت اب تک 5 دفعہ ہو چکی ہے اور بھارت میں بھی ایک ایڈیشن اس کا چھپ چکا ہے۔ اس سے آپ اس ناول کی شہرت اور اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ غلام باغ کی اہمیت۔ اچھا، غلام باغ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ کہانی ہے ارذل نسلوں کی۔ ارذل نسلیں ایسی نسلیں جن کی کوئی کہانی نہیں ہوتی، جن کی اساطیر نہیں ہوتی، جن کی کوئی داستان نہیں ہوتی۔ اب ایسی نسلیں جن کی کوئی داستان نہیں ہوتی وہ کون سی نسلیں ہوں گی؟ ناول کے انتصاب سے ہی قاری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ارذل نسلیں ہیں پکھی باز، ارذل نسل ہیں مانگا جاتی، ارذل نسلیں ہیں خانہ بدوش، جن کی اساطیر نہیں ہوتی، یعنی ان کے پاس ایسی کوئی سٹوری نہیں ہوتی جو یہ اپنے آنے والی نسلوں کو سنا سکیں، اور نہ ہی قوموں کے پاس ان کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ تو غلام باغ میں مرزا اطہر بیگ نے ان ارذل نسلوں کی جو کہانی ہے وہ ہمیں سنائی ہے۔ اب یہ ارذل نسلیں اپنی کہانی، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ خود نہیں سنا سکتی، وہ ایسی نسلیں بنا دی گئی ہیں کہ وہ اپنی کہانی دوسروں کو سنا بھی نہیں سکتی۔ تو اس وجہ سے اس جو ناول کی کہانی ہے وہ تھوڑی سپاٹ ہے، بے حیت ہے، ایک سائیڈ سے دوسری طرف وہ چلی جاتی ہے، علامتی اور تجریدی ہے۔ لیکن جو قاری اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے اسلوب کی وجہ سے شروع میں اسے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک تسلسل ہے، ایک روانی ہے، اور قاری اس کو پڑھتا جا رہا ہے۔ ارذل نسلوں میں صرف مانگر جاتی
یہاں پکھیواس یا ارزل نسلیں شامل نہیں ہیں۔ ارزل نسلوں میں وہ ساری نسلیں شامل ہیں جنہیں کلونیل یا نوآبادیاتی نظام یا تو اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہوئی، تو ہم تم بھی ارزل نسلوں میں شامل ہیں۔ تکنیک، اس ناول کی تکنیک کیا ہے کہ اس میں سب سے پہلا موضوع ہے تعلقات کی پیچیدگی۔ اب تعلقات کی پیچیدگی سے کیا مراد ہے یہ میں آگے چل کے بتاتی ہوں۔ غلبے کے اثرات، یعنی نوآبادیاتی نظام نے کیسے اثرات ڈالے۔ نیلے رجسٹر کبیر کے پاس ایک کریکٹر ہے، اس ناول کا کردار ہے جو بلکہ ہیرو ہے، اس کے نیلے رجسٹر تھے بہت سارے اور اس پہ لال لکھائی تھی، یعنی ایسی لکھائی جس کو کوئی سمجھ نہ سکے، جسے وہ اپنی زبان میں بک بک کہتا تھا۔ اور گنجینہ نشاط ایک دوائی تھی، ایک میڈیسن تھی وہ، اور خسی قلب یعنی وہ قلب، وہ جگہ جہاں پہ امیر حاصل ہوتے تھے تو اسے کبیر خسی قلب کہتا تھا، تو وہ اس کو گینگ بھی کہتا تھا کہ امیروں کا قلب ہے۔ تو ان کی گتھیاں سلجھاتا یہ ناول اپنی حیت، موضوع، اسلوب، مکالموں اور تکنیک کے لحاظ سے اردو ناولوں میں اہم مقام پر کھڑا نظر آتا ہے۔ عبداللہ حسین اس کی تکنیک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس کا جو منفرد انداز ہے وہ انگریزی ناولوں میں بھی ناپید ہے، اور اس کے ڈانڈے یورپی اور پوسٹ ماڈرن فرانسیسی ناولوں سے ملتے ہیں۔ اب فلسفہ اور انتصاب، تھوڑا سا میں نے ہنٹ آپ کو تھوڑی دیر پہلے دیا تھا کہ اس کا انتصاب ہے ایسی ارذل نسلیں جو اپنی کہانی نہیں سنا سکتی، ان کو عرف عام میں مانگر، کونگر جاتی، پکھیواس یا سونسی کہا جاتا ہے۔ اب ان نسلوں کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے انتصاب کے بعد آگے بات کریں تو اس کی جو تکنیک ہے وہ بھی لمحہ بلمحہ بدلتی ہے۔ ارذل نسلیں جنہیں اپنا وجود برقرار رکھنے اور حلال روزی کمانے سے ہی فرصت نہیں ملتی، تو وہ اپنی کہانی کیسے سنائیں گی؟ کہانی ہے مانگر جاتی کے خاور حسین کے بیٹے یاور حسین کی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا تعارف خاور حسین کا بتا دیتی ہوں۔ وہ کباڑیا تھا، یعنی جیسے ہمارے گھروں کے باہر کباڑیے آتے ہیں، وہ کاغذ اور دوسری چیزیں اور کباڑ کا دوسرا مال لیتا تھا، اور اس کا بیٹا یاور حسین جو ہے اس نے اپنے باپ سے لیے گئے، کہانی میں ویسے آگے بتاتی ہوں، ایک نسخے کی مدد سے وہ کچھ حاصل کر دیا کہ اس نے تمام امیروں پر اپنی برتری ثابت کر دی۔ اب اس میں آزاد کردار بھی ہیں جو کسی قسم کی پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں، کبیر مہدی اور زہرا جو خود سر ہیں، آزاد منش ہیں، اور اسی خسی قلب ایک علامت ہے، ایسے لوگ تھے جو یاور حسین سے میڈیسن لیتے تھے اور بہت امیر تھے، تو اس کا مقابلہ کرتے ہوئے آخر کار یہ کردار بھی ہار جاتے ہیں۔ طبقاتی کشمکش اس ناول کو اہم بناتی ہے، تو یہ کہانی انعام گر کے ڈاکیے خاور حسین کے بیٹے یاور حسین اور رحیم کاچھڑ جیسے وڈیرے کی ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ازل سے چل رہی ہے، جو برتر نسلیں ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ کم تر نسلوں پر قابو پائیں۔ اور نوآبادیاتی نظام میں بھی جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے برِ صغیر میں آ کے نوآبادیاتی نظام قائم کیا، تو یہ برِ صغیر کی کہانی بھی ہے۔ طاقتور نسلوں کی ہمیشہ سے قبضہ پانے کی کہانی ہے، اور معاشرے کے ادیب اپنے حساب اور ضروریات کے مطابق اس پر لکھتے رہے۔ اب پہلا موضوع یا عنوان جو تعلقات کا فلسفہ ہے اس ناول میں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ انسانی تعلقات کا فلسفہ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ زارا کہتی ہے کہ غلام باغ میں موجود مدتوں پر مشتمل مکالمہ
ताल्लुकात को समझने का मुकालमा है। यानी 30 अबवाब पर मुहित इसके 4 बड़े किरदार जो हैं कबीर महदी, ज़हरा, डॉक्टर नासर और हाफमैन। अगर हम उनके मुकालमों को समझ लेंगे तो हमें ताल्लुकात का फ़लसफ़ा समझ आएगा। बात करते हैं ज़हरा और इन 3 मर्दों के ताल्लुक की। ये चारों जो हैं गुलाम बाग कैफे में रोज़ाना मिलते हैं और इनकी कोशिश होती है कि इस हँसी क्लब के अफराद जो हैं इनसे मुकाबला कर सकें और इनका ताल्लुकात इतने पेचीदा नवीयत के होते हैं कि ज़ारा के लिए वो तीनों मर्द एक जैसे हैं। वो उन्हें बिल्कुल सामने कहती है कि तुम तीनों में मुझे एक ही नज़र आता है वजूद, मुश्तरक वजूद। तुम तीनों की पहचान मेरे लिए मर्द के तौर पर है। और वो कहती है चाहे मुझे कुछ भी समझो, मेरे नज़दीक तुम तीनों एक हो। लेकिन उसकी ये बात भी गलत साबित होती है। आगे जाकर ये ज़ाहिर होता है कि ऐसा सिर्फ सोचने की हद तक है, क्योंकि उसका कबीर से जो ताल्लुक है वो भी एक पहेली ही है कि वो बाकी 2 हाफमैन और नासर को भूल जाती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और जब वो करीब आते हैं तब भी ज़ारा इस ताल्लुक के बारे में सोचती है, हत्ता कि उनकी मखसूस मुस्कुराहट जो एक दूसरे के चेहरे पर आती है उसके बारे में भी ज़ारा इस नावल में सोचती है। वो कहती है कि क्या मेरा कबीर से जो ताल्लुक है उसमें आज़ादी है? अच्छा, नावल की कहानी आगे बढ़ती जाती है। ये ताल्लुक 4 में से 2 की नफ़ी कर देता है। यानी हाफमैन और नासर की गुलामी खत्म हो जाती है और ताल्लुक रह जाता है कबीर और ज़ारा के दरमियान। और ऐसा ही कोई ताल्लुक जो होता है वो यावर हुसैन और खसी क्लब के मेंबरान के दरमियान होता है, यानी दोनों की ज़रूरियात का होता है। खसी क्लब के मेंबरान जो हैं यावर हुसैन से मेडिसिन लेते हैं, ऐसी मेडिसिन जो उन्हें जिनसी ताकत दे, और यावर हुसैन उनसे पैसे लेता है। तो ये ताल्लुकात चलते रहते हैं। आखिरकार यावर हुसैन जो एक पक्की बास है, एक अमीर कबीर अताई डॉक्टर बन जाता है। उसके पास ऐसी पावर आ जाती है कि वो किसी का भी इलाज कर सकता है और ताकत में वो सबसे सरगर्दा होता है। लेकिन उसके ये जो ताल्लुकात हैं यही उसकी जान लेने की वजह भी बनते हैं। और यावर हुसैन के मरने के बाद भी इस निज़ाम में किसी दूसरे यावर हुसैन की ज़रूरत बाकी रहती है। अंदाज़े बयां, असलूब और तकनीक की बात करें तो देखें साल्ट रेंज की पहाड़ियाँ, बुगाऊं, चिमिनाल, अनामगढ़, ये सारे जो शहर हैं और उसको एक बड़े शहर में लाना इंतहाई मुश्किल काम था। दोनों कहानियां साथ साथ चलती हैं। तीसरी कहानी भी एक साथ चलती है जो डॉक्टर नासर कबीर के यानी साथ वाले इलाके में चिट्टा साई की होती है। तो कारी जो इस नावल को पढ़ना शुरू करता है तो मुख्तलिफ मुबाहिसों पर मुश्तमिल मकालमे, नीले रजिस्टर, मुनफरिद और मुश्किल लिखाई, लंबे लंबे खत, इन सब के अंदर जो है वो खो जाता है और किसी भी वक्त उसे बोरियत महसूस नहीं होती। ताकि इस नावल में ऐसे अल्फाज भी बोले जाते हैं जिन्हें कबीर कहता है कि ये मेरी बकबक है या लायानी गुफ्तगू है, तो कारी जो है उसको भी समझने की कोशिश करता है। वो अल्फाज या फिक्रे जो आम इंसान सिर्फ सोच सकता है, उसे किसी को बता नहीं सकता, लिख नहीं सकता, वो इस नावल में लिखे गए हैं। यानी कबीर मेहदी उन तसव्वुरात और अल्फाज को उस ला यानी या नीले रजिस्टर में लिख देता है जो हमारे लिए सोचना भी मुश्किल होता है। तो कबीर की बकबक या लफ्जों की जगाली इस नावल को मुश्किल नहीं बल्कि एक मुनफरिद और अच्छा असलूब देती है। अच्छा, कबीर के अल्फाज इतने मुश्किल हैं कि उनके समझने के लिए अलहदा से लुगत की जरूरत पड़ती है। जैसे वो एक लफ्ज इस्तेमाल करता है बोग विलास, जिसके वो खुद मैंने बताता है कि ऐशो इशरत, खुशी, मुसरत,
रंग रलियां, और अपने लफ्जों की वजाहत वो आगे करता भी जाता है। नावल में मैंने जैसे बताया है कि 30 अबवाब हैं, तो मुकालमात भी बहुत ज्यादा हैं, नए नए वाकयात हैं। इसके 2-3 अबवाब जो हैं, जैसे ड्राइंग रूम, ज़ारा के ख्वाब और जी, काफ़ी लंबे अबवाब हैं, लेकिन कारी जो है, इन अबवाब को पढ़ते हुए परेशान नहीं होता, बल्कि इसके अंदर इसके तख़य्युल की खूबी की वजह से खो जाता है। अब किरदारों की बात कर लेते हैं, बहुत छोटे-बड़े, बहुत ज़्यादा किरदार हैं। आप इसके अबवाब से अंदाज़ा लगा लें कि इसमें कितने किरदार होंगे। लेकिन अहम किरदार हैं यावर हुसैन, जो ज़ारा का बाप है, डॉक्टर नासिर, हाफमैन, ज़ारा और कबीर। ज़ारा और कबीर 2 किरदार हैं, अहम किरदार हैं, जो मरकज़ से शुरू होते हैं और आखिर तक रहते हैं तकरीबन, और इनके गिर्द सारी कहानी घूमती है। कबीर जो है, अब उसका तारुफ देख लें कि एक लिखारी है, मुख्तलिफ रिसालों में कलमी नाम से कहानियां और मज़ामीन लिखता है। इसका ख्याल है कि अपनी जिंदगी की बेहतरीन कहानी इसने अभी तक लिखी ही नहीं, और जब वो लिखेगा तो वो कहानी दुनिया पर छा जाएगी। अच्छा, कबीर मुफक्कर भी है, फलसफी भी है, नजरिया बाज भी है। कबीर की एक और बात बताऊं आपको, ये फर्जी नाम से पैसे लेकर लोगों के आर्टिकल, खाके, मकाले लिखता है, अखबारों में क्या कहते हैं कॉलम लिखता है। ये कहता है मुझे तुम पैसे दो तो मैं 10 नजरियात औरत की मुखालफत पर लिख दूंगा, और अगर मुझे फिर पैसे दो तो 10 ख्यालात उसी औरत की फेवर में लिख दूंगा। यानी ये एक गैर ईमानदाराना काम करता है। एक बेहतरीन राइटर और एडिटर है, हर मामले में मुनफरिद सोच रखता है, अपना नजरिया रखता है। इसी वजह से इसको नजरिया बाज भी कहते हैं। नासिर कबीर का दोस्त है, पेशे के लिहाज से डॉक्टर है, और डॉक्टर भी नफ्सियाती डॉक्टर है। साइकोलॉजिकल वार्ड में इसकी ड्यूटी है, पागलों का इलाज करता है, पागलों की कहानियों को सुनता है, खुद भी थोड़ा नफ्सियात ही है। अच्छा, कहानी के मुताबिक कबीर जो है वो ज़ारा को पसंद करता है, लेकिन दर पर्दा नासिर भी ज़ारा को पसंद करता है। जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बता दें ज़रा, क्योंकि मैं ही बोले जा रही हूँ। अगला किरदार हाफमैन। हाफमैन है जर्मन किरदार, आर्कालियोजेस्ट है, यानी उसे यूनिवर्सिटी जो है ना ग्रांट देती है। और मैंने जैसे शुरू में बताया था कि गुलाम बाग 3-4 चीजों का नाम है। गुलाम बाग है खंडरात का नाम, वहां पे एक तारीखी इमारत है। तो अपने मुल्क यूनिवर्सिटी से वो स्कॉलरशिप पे पाकिस्तान आया हुआ है, और उसकी तहकीक चल रही है गुलाम बाग का मुअम्मा पे। यानी वो रिसर्च कर रहा है कि गुलाम बाग है क्या, क्या वाकई इसमें कोई खजाना है। अच्छा, गुलाम बाग में किरदारों के बात करते करते ज़ारा का बता दूं, फिर मैं बताती हूँ। ज़ारा एक ऐसे अताई डॉक्टर की बेटी है, खावर हुसैन की, जो मुर्दाना ताकत बढ़ाने की दुआएं देता है। ज़ारा को कबीर को ज़ारा से मोहब्बत है, नासिर को ज़ारा से मोहब्बत है, लेकिन ज़ारा को कबीर, नासिर और हाफमैन तीनों से मोहब्बत थी। वो इनको मुश्तरिक करके सोचती थी, लेकिन जैसे जैसे नावल चलता है, इन तीनों से वो मिलती है, तो उसकी दोस्ती जो है, उसकी मोहब्बत जो है, पहले वो मुस्कुराहट से शुरू होती है, वो कबीर के लिए बढ़ती जाती है। ज़बान बयान की उम्दगी और फसाहत पर मुश्तमिल है। एक तारीखी खंडर की कहानी है। हाफमैन उसी खंडर के मौजू और उस पर क्या कहते हैं तहकीक करता है। चिट्टा साईं एक ऐसा साईं था जो नंग दड़ंग था और एक गार के अंदर रहता था, और लोग उसके पास अपने मसाइल का हल लेके आने के लिए जाते थे। अच्छा, अभी मैं बात कर रही थी, मैंने कहा मैं बाद में बताती हूँ आपको नासिर की।
ناصر جو ہے وہ زارا سے محبت کرتا ہے اور در پردہ کرتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا۔ اور ایک چیز اور بتانا چاہ رہی تھی جو میں نے ٹائپنگ میں نہیں لکھی کہ ان افضل نسلوں میں ایک یعنی کہانی یا ایک اساطیر چل رہی تھی کہ ان میں جو بھی مرتا تھا وہ اپنے خواب میں ایک صندوق دیکھتا تھا جو وہ پیسے سے بھرا ہوا اور سونے اور زیورات سے بھرا ہوا تھا، اور اسی کو دیکھتے دیکھتے وہ مر جاتا تھا۔ تو یہ کہانی اس اساطیر کی بھی ہے کہ اچھے مستقبل کی تلاش۔ 4 کردار میں نے آپ کو بتائے ہیں جاندار۔ 5واں کردار جو بے جان ہے لیکن اہم کردار ہے وہ ہے نیلا رجسٹر۔ یہ وہ رجسٹر ہے جو کبیر لکھائی کی مشقوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ لکھائی کی مشقوں سے مراد اس کے وہ تھیسس ہیں جو وہ لکھتا تھا، اور اس رجسٹر کو وہ نیلا رجسٹر کہتا تھا، اس کو وہ بک بک کہتا تھا۔ اس رجسٹر کے مندرجات کا مطالعہ کرتے ہوئے اگر قارئین اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ بک بک نہیں ہے۔ ایک اور کردار اس ناول میں جو شامل ہے وہ گنجینہ نشاط کا نسخہ، یا ایسا نسخہ جس میں مردانہ زندگی کے پوشیدہ رازوں کا بیان ہے۔ اب اردو ادب میں ہمیشہ عورت، اس کے مسائل، اس کے جنسی معاملات پر تحریر لکھی گئی ہیں۔ اطہر بیگ پہلے رائٹر ہیں جنہوں نے مردوں کے بارے میں، ان کے پوشیدہ معاملات کے بارے میں لکھا ہے، اور انہوں نے یہ روایت جو ہے اس کو توڑ دیے۔ میں نے مصنف کے تعارف میں بتایا تھا کہ وہ منظر نویس ہیں، تو مصنف کا انداز اس ناول میں اس انداز سے وہ لکھتے ہیں کہ وہ تصویر کشی کرتے ہیں، یعنی معاملات کا بالکل تصویر کھینچ کر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور اس تصویر کشی میں اپنی رائے نہیں ڈالتے۔ ہم کرداروں کے تعارف کو ان کے بارے میں پڑھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں آخر میں کہ آیا وہ کردار اچھا ہے یا برا ہے۔ ناول کا تعارف اور اس کی تکنیک پہ بہت بات ہو گئی، اب ذرا اس ناول کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ یاور حسین مانگر جاتی سے تعلق رکھنے والے ڈاکیے خادم حسین کا بیٹا ہے۔ اب خادم حسین کا پیشہ ڈاکیا ہے، لیکن وہ کباڑیے والا کام بھی کرتا ہے، اور اس کے پاس جو چیزیں آتی ہیں ان کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ خادم حسین سوکڑ نہر کے کنارے پر تپڑیوں یا جھگیوں میں کیڑے مکوڑوں کی طرح رہتا تھا۔ پھر عزت حاصل کرنے کے لیے وہ اٹھ کر انعام گڑھ آیا، لیکن اسے عزت نہ مل سکی، بلکہ وہ اور زیادہ نیچ اور ذلیل نسبت سے جانے لگا۔ اب کہانی کو ذرا غور سے دیکھیں کہ خادم حسین شہر آیا، ڈاکیا بنا، لیکن اسے عزت حاصل نہیں ہوئی۔ خادم حسین کو کہیں سے ایک نسخہ ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے گنجینہ نشاط۔ وہ جب مرنے لگتا ہے تو اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے جو مستند ہے، اور وہ ایک دوائی کے بارے میں ہے، اس کو اس گنجینہ نشاط نسخے کے بارے میں بتاتا ہے۔ خادم حسین کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یاور حسین، جس کی فطرت اپنے باپ جیسی نہیں تھی، وہ اس نسخے کو استعمال کرنے کا سوچتا ہے۔ چونکہ وہ ٹپری واسوں میں رہتا ہے، پکی واسوں میں رہتا ہے، تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا نسخہ یہاں نہیں چلنا، تو وہ اس نسخے کو لے کے انعام گڑھ آ جاتا ہے۔ انعام گڑھ ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں پہ بڑے بڑے نواب، وڈیرے، بیوروکریٹس، مولوی، صحافی رہتے ہیں۔ اب جب وہ اس نسخے کی مدد سے بنائی گئی دوائی جو ہے امیر لوگوں کو بیچتا ہے، تو بڑے بڑے تاجر، وڈیرے سب اس کے محتاج بن جاتے ہیں، یعنی وہ ان کو پیراسائٹ یا تو فیلیے بنا لیتا ہے، اور اس گنجینہ نشایت نسخے کی مدد سے بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اس کی بیوی عارفہ اور 2 بیٹے
اپنے بہت اچھے کاروبار چلانے لگتے ہیں اسی نسخے کی وجہ سے۔ لیکن چونکہ عارفہ کی یاور حسین سے پسند کی شادی نہیں تھی، اس لیے یاور حسین کا مقدر جو ہے ہمیشہ تنہائی اور نفرت تھی، اور بیٹے بھی اتنی زیادہ اس سے محبت نہیں کرتے۔ ہاں، اس کے مال پہ ان کا پورا حق ہے۔ بڑی سی کوٹھی بنا کر یہ رہنے لگ پڑتے ہیں اور امیروں کے گھروں میں یہ آتا جاتا ہے۔ اب دوسری کہانی جو اس ناول میں چلتی ہے وہ ہے ڈاکٹر ناصر کی۔ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اندرون شہر کے اندر رہتا ہے، خستہ حال گھر ہے، ایسا خستہ حال گھر ہے کہ گلی میں ہونے والی ذرا سی بارش اس کے گھر میں پانی بھر دیتی ہے، اور اس کی ماں بہنیں اور یہ اس پانی کو نکالنے میں پوری پوری رات لگا دیتے ہیں۔ ناصر محنت کرتا ہے اور اندرون شہر سے اٹھ کر وہ بھی انعام گڑھ میں آ جاتا ہے۔ اپنے پیشے کے ساتھ وہ بہت ایماندار ہے، بہت محنتی ہے، کبیر کا بہترین دوست ہے، اور کبیر کے وسیلے سے ہی زارا کا دوست بن گیا ہے۔ کہ وہ کبیر کا دوست ہے اس لیے اس کی بگ بگ جو ہے وہ سب سے زیادہ وہی سنتا ہے، اور اس کی نظریہ بازی اور ہر چیز کو توجہ اور غور سے سنتا ہے۔ یعنی کبیر کی سب سے زیادہ دوستی زہرا کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد اگلا ساتھی اس کا ڈاکٹر ناصر ہے۔ ناصر جو ہے جیسے ہی زارا سے ملتا ہے اس سے عشق کرنے لگتا ہے، لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ زارا اور کبیر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو وہ اپنے عشق کو دبا لیتا ہے، اور یہی دبانے کی وجہ سے اس کی شخصیت اندرونی توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر وقت وہ سوچتا رہتا ہے، اور اس پر الزام بھی لگتا ہے کہ وہ اپنے وارڈ میں غیر اخلاقی حرکت کرتے ہوئے پکڑا گیا اور پھر جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ اسے کافی لمبا عرصہ وہ جیل میں گزارتا ہے۔ ناصر کے بعد کبیر کا تیسرا دوست ہاف مین ہے، جس کے بارے میں نے بتایا ہے کہ آرکیالوجسٹ ہے، اور غلام باغ جیسے مقام پر تھیسس لکھنے کے لیے آیا ہے۔ چونکہ ناصر، کبیر اور زورا تینوں باغ میں بیٹھتے تھے تو وہ بھی وہیں آتا تھا اپنی تحقیق کے لیے، تو ان کی دوستی ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ وہ غیر ملکی ہے اور ہم ہمیشہ سے غیر ملکیوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو نواب یار جنگ بہادر، جسے سریا یار بھی کہتے ہیں، اس سے اس کی ہاف مین کی کافی زیادہ دوستی ہو جاتی ہے، اور نواب صاحب کی وجہ سے وہ طاقت کے سرچشموں یعنی حلقہ اقتدار تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ ہاف مین بھی تھوڑا نظریاتی آدمی ہوتا ہے، اپنی تحقیق کو وہیں پہ چھوڑتا ہے اور نظریاتی بحث میں گم ہو جاتا ہے ان تینوں کی بحث کیا ہے؟ اپنی کھوج کی، کہ ہمارا تعلق کس نسل سے ہے، ہمارے آباء و اجداد کہاں ہیں، کیونکہ ان کے پاس مکمل معلومات نہیں ہوتی، اور ہاف مین بھی ان کے ساتھ اسی غلام باغ کی بھول بھلیوں میں کہیں گم ہو جاتا ہے۔ اطہر بیگ کے کردار زیادہ تر مشترک ہیں، لیکن اس میں کہانیاں الگ الگ ہیں۔ جو کہانیاں یہ بتاتا ہے ان سب کا آپس سے تعلق ہے، کہیں نہ کہیں یہ کہانیاں آپس میں ملتی ہیں۔ چاروں کردار کیفے میں روزانہ آتے ہیں۔ ادھر جو خاور حسین ہے وہ دولت کمانے میں لگا ہوتا ہے اور حیثیت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور یہ چاروں اپنے نظریات کی بحث میں لگے ہوتے ہیں۔ کہانی ایسے ہی چلتی رہتی ہے، لیکن ایک دن یاور حسین جو ہے وہ اپنی ہی بنائی ہوئی دوائی کھا لیتا ہے، اور وہ دوائی جو ہے اس کے اثرات کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب یہ بے ہوش ہوتا ہے تو اس کی بیوی عارفہ اور بیٹے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ زارا اسے جنرل ہاسپٹل لے کے جاتی ہے۔ جنرل ہاسپٹل وہی اسپتال ہے یہاں ڈاکٹر ناصر کام کرتا ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق زارا سے ہے تو وہ اس کا مکمل چیک اپ کرواتا ہے، اور اسی علاج کے دوران ڈاکٹر ناصر کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ اصل ڈاکٹر نہیں ہے، یہ عطائی ہے،
اور اپروڈ ٹیکس قسم کی یا کیا کہتے ہیں جنسی ادویات جو ہے اس کا کام کرتا ہے. وہ اپنی تحقیق کرتا ہے اور جب اسے ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو وہ زارا کو اس کے بارے میں بتاتا ہے. پہلے پہل تو چونکہ اس کے باپ کے بارے میں بات ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر ناصر کو جھوٹا کہتی ہے، لیکن بعد میں اسے ان ساری باتوں پر یقین آ جاتا ہے. اور جاور حسین کو جب اس بارے میں پتا چلتا ہے کہ میری بیٹی کو میرے عطائی پن کے بارے میں یا میری دوائی کے بارے میں پتا چل گیا ہے تو وہ اس صدمے سے دنیا سے کوچ کرتا ہے. اب اس کا وہ بڑا سا گھر یا کوٹھی جس کو وہ پاور ہاؤس کہتا تھا، بیوی اور بچے وہ گھر چھوڑ چکے ہیں. اس میں زارا رہتی ہے اور وہ گھر جو ہے ایک اسمگلر جس سے یاور حسین کے تعلقات تھے، جس کا نام تھا امبر جان، وہ خرید لیتا ہے. وہ یہ کیوں خریدتا ہے؟ کیونکہ وہ زارا کو پسند کرتا ہے اور زارا اسے زیادہ توجہ نہیں دیتی. تو زارا سے بدلہ لینے کے لیے وہ آرفا سے اور زارا کے بھائیوں سے ڈیل کرتا ہے اور وہ گھر خرید لیتا ہے. امبر جہان جو ہے وہ گھر خرید لیتا ہے اور یاور عطائی کا جو مخصوص کمرہ جس میں وہ میڈیسن بناتا ہے وہ نواب سریا جاں نادر جنگ خرید لیتا ہے. اب امبر جان چونکہ زارا کو حاصل نہیں کر سکتا تو کبیر جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ نجم ثاقب رسالے میں وہ تحقیقی کہانیاں اور مضامین لکھتا ہے، لوگوں کے تھیسس لکھتا ہے، اپنا روزی پانی چلاتا ہے، وہ ویسے ہی زارا سے ملتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو امبر جان ہے یہ کبیر کے اس گھونسلے کو آگ لگوا دیتا ہے. اچھا، کبیر کی بھی ایک اساطیر ہے. کبیر کا گاؤں جو سیمال گاؤں ہے وہ سال میں کبھی کبھار وہاں جاتا ہے. وہاں ایک طرف پہاڑ ہے، پہاڑ میں چٹا سائیں کا کھو ہے. چٹا سائیں جسے لوگ ننگا افلاطون بھی کہتے ہیں، وہ پہاڑ کی کھو میں رہتا ہے. ننگ دڑنگ لوگوں کے سامنے آتا ہے، مختلف آوازیں لگاتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اسے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہاں سے منتے مرادیں پاتے ہیں. اور کبیر یہ ساری کہانی ایک روداد کی صورت میں ڈاکٹر ناصر کو لکھتا ہے اور پھر بعد میں وہ بھی اس شہر میں آ جاتا ہے. زارا اور اس کا ملاپ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے اور امبر جان جو ہے چونکہ وہ زارا پر غلط نگاہ رکھتا ہے تو اس لیے وہ کبیر سے دشمنی رکھتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کبیر کے گھونسلے کو یا کبیر کے گھر کو آگ لگا دیتا ہے. کبیر مکمل طور پر جل رہا ہوتا ہے اور زارا جو ایک نسوانی کردار ہے لیکن اس میں اتنی ہمت اور بہادری ہے کہ وہ اس کے گھر سے نکال لاتی ہے. اور جب وہ اسے نکال رہی ہوتی ہے تو اس کی مدد ڈاکٹر ناصر کرتا ہے اور وہ اس کے نیلے رجسٹر کو بھی اس میں سے اٹھا لاتے ہیں. دوسری طرف اسی کہانی کے ساتھ ایک اور کہانی چلتی ہے کہ کبیر جو ہے وہ امداد علی یا مدد علی کو، وہ جو میں نے ابھی صندوق والی کہانی بتائی تھی، کھنڈر میں وہ خزانہ ڈھونڈنے کے لیے بھیجتا ہے. یہاں وہ ننگا افلاطون یا چٹا سائی رہتا ہے، لیکن امداد علی وہاں پہ جا کر انہی اساطیری کہانیوں کی طرح اپنے ہوش کھو دیتا ہے اور کسی کو کچھ بتانے کے قابل نہیں رہتا. کبیر جب ہاسپٹل پہنچتا ہے، اس کا علاج شروع ہوتا ہے تو وہ چونکہ جگہ جگہ سے جل چکا تھا تو کافی علاج کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو ہاتھ جس سے وہ لکھتا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ معذور ہو جاتا ہے. تو زارا کبیر کا ہاتھ بن جاتی ہے. چونکہ یہ دونوں اپنے مسائل میں تھے اس لیے ان کا ناصر سے لنک کچھ ختم ہو گیا تھا. انہیں ایک دن خبر ملتی ہے کہ ڈاکٹر ناصر نے کسی عورت پر جنسی تشدد کیا ہے اور اسے جیل ہو جاتی ہے. یہ وہاں اس کی ملاقات کو بھی جاتے ہیں. دوسری طرف ہاف مین کا یہاں پہ قیام کافی طویل ہو جاتا ہے اور آخر کار یونیورسٹی
तंग आकर उसकी तहकीक की सरगर्मियों को मनसूख कर देती है और ग्रांट देने से इनकार कर देती है। हाफ मैन जो है उसे वापस जाना होता है। अब हाफ मैन की कहानी भी इस वक्त खुलती है जब वो जाते हुए नवाब सरैया यार से मिलने की कोशिश करता है। वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि या तो मुझे वो गंजीना निशात दे दो या उसका मसवदा दे दो। नवाब हाफ मैन को टालने की कोशिश करता है। यानी बुनियादी तौर पर ये दोनों किरदार भी इसी चीज के पीछे होते हैं और ये दोनों बातें करते हुए गुलाम बाग की जो तारीखी इमारत होती है उसके जन्म खंडर में चले जाते हैं। यानी वो बहाने से नवाब उसे ले जाता है, लेकिन वहां जाते हैं तो वो जन्म खंडर गिर जाता है और ये दोनों उसके अंदर मर जाते हैं। ज़ारा जो है जब उसके बाप की मौत हो जाती है, नासिर को सज़ा हो जाती है, तो वो कबीर को साथ लेकर इनामगढ़ चली जाती है। इनामगढ़ वही खादम हुसैन का आबाई घर, जहाँ पक्कीवास रहते हैं। यानी ज़ारा अपने असल को पा लेती है। वहाँ तलाश करती-करती वो नहर के करीब अपनी जाति या ज़ात के चंद घर तलाश कर लेती है। वो अजीबो-गरीब लोग उसे बहुत फ़ैसिनेट करते हैं, छोटी ज़ात के होते हैं। वहाँ वो कुछ दिन रहती है, यानी कबीर और ज़ारा उन पक्कीवासों के साथ रहते हैं। अंबर जान ज़ारा की जान फिर भी नहीं छोड़ता, वो वहाँ उनका पीछा करते हुए पहुँच जाता है। कबीर और ज़ारा बच निकलते हैं और बड़े शहर में आ जाते हैं। फिर ये तीनों मिलकर मदद अली, जो अपना बोलना छोड़ चुका होता है, उसको इलाज के लिए चिट्टे साईं के पास लेकर जाते हैं। लेकिन चिट्टा साईं या नंगा अफलातून मर चुका होता है और वहां की अवाम इमदाद अली को पकड़कर चिट्टे साईं का जानशीन बना देती है और तमाम रस्में अदा कर दी जाती हैं। यानी ये भी इस असातीर के हाथों चुप कर जाते हैं। ये तीनों वहीं पहाड़ों में घूम फिर रहे होते हैं इमदाद अली को छोड़ने के बाद। तो कबीर देखता है कि एक पहाड़ी से कतरा-कतरा साफ़ व शफ़ाफ़ पानी गिर रहा है। तो वो उसके नीचे लेटकर वो कतरा पानी अपने हलक में उतारता है। ज़ारा दूसरी तरफ खड़ी होती है। तो अंबरजान जो उनका ताक़ुब करते हुए वहाँ पहुँच जाता है, वो कबीर को मार देता है। गोली कबीर की खोपड़ी में लगती है और वो वहीं पड़े-पड़े दम तोड़ जाता है। अंबरजान नासिर और ज़ारा की तरफ पलटता है, लेकिन अचानक वो खाई में गिर जाता है। डॉक्टर नासिर और ज़ारा वापिस आ जाते हैं और ज़ारा आखिरकार डॉक्टर नासिर से शादी कर लेती है। सबसे जानदार किरदार इस नावल का है ज़ारा, जो मजबूत किरदार है। हर फर्द से लड़ने को तैयार है, किसी जिनसी इम्तियाज की कायल नहीं। तीनों मर्दों में वो बैठती है और उनके नजरियात का बिला झिझक मुकाबला करती है और दलाइल से उनको खामोश करवा देती है। दूसरी उसकी ताकत उस वक्त जाहिर होती है जब आरफा और उसके बेटे यावर हुसैन को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन ये बहादुर लड़की उस वक्त भी अपने बाप के घर में रहती है और उसके घर को हासिल करने के लिए आखिर वक्त तक मुआशरे से लड़ती है। फिर वो अपनी शनाख्त, जिसकी तलाश में वो सदियों से सरगर्दां थी, उसकी तलाश के लिए कबीर और नासिर के साथ इनामगढ़ भी जाती है, जो बहुत मुश्किल सफर है। कबीर से जब उसकी वाबस्तगी होती है तो वो अपने आप को बेइख्तियार महसूस करती है। अच्छा, उसकी हिम्मत उस वक्त भी जाहिर होती है जब कबीर जो है वो ओल्ड बुक हाउस या घोंसला में जल रहा होता है और ये डॉक्टर नासिर से पहले घुसकर कबीर को बचा लेती है। उसका इखलाक, माशरती अखलाकियात और रवायात से बेखौफो खतर उसे घूमते फिरते देखकर पुलिस वालों से लेकर आम घरेलू नौकरानी तक भी उसे कमतर किरदार की समझते हैं। लेकिन इस नावल में हीरो यानी कबीर की वाहिद टक्कर का किरदार यही है जो कबीर को चुप करवा सकता है। दूसरा या मरकजी किरदार हीरो कबीर है। देहात से उठ के ये शहर में आया है।
اور ایک اولڈ بک ہاؤس سکالر نامی گھونسلے میں رہتا ہے. اس کے گھر میں کیا ہوتی ہیں پرانی بسیدہ سیلن زدہ کتاب میں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے الماریوں کے درمیان جہاں کبیر سوتا ہے. اچھا، طوائف کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے تو کبیر کو کلمی طوائف کہا جاتا ہے. یعنی اس نے سارنگ، ابن بشیر، آدمزاد جیسے ناموں سے مختلف رسالوں میں تحقیقی اور سائنسی مضامین لکھتا ہے، مختلف لوگوں سے پیسے لے کے، اور ہر موضوع پر گرفت رکھتا ہے، ہر فن مولا ہے. لیکن اس کردار سے ہٹ کر اس کے کردار میں کچھ اور بھی ہے. یعنی وہ اردو ادب کا سب سے مضبوط کردار نہ بھی ہو تو طاقتور ترین کردار ہے. غیر سنجیدہ بھی ہے، لیکن اس کی نظریہ بازی کے پیچھے ایک مکمل ہوم ورک ہے. یعنی کوئی بات یہ تحقیق کے بغیر نہیں کرتا. اس ناول کو، غلام باغ کو، اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہتر ہے اپنے پاس کوئی لغت وغت رکھیں، کیونکہ اس میں کافی مشکل اسلوب اور زبان استعمال کی گئی ہے. جی